سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, کچھ تو کیجئے, یعنی ایسا کرم کیجئے کہ میرا میموری پاورفل ہو جائے, میرے حافظے میں قوت آ جائے, مجھے دماغی طاقت حاصل ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اٹھا کر ان کے سینے پہ رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیضان ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما نسیت شیئا قط بعد, اس کے بعد یہ چیز بھی میں نہیں بھولا. احادیث تو احادیث, اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہوتے کوئی واقعہ میں بھولا ہی نہیں. یعنی بھولنے کی صفت مجھ سے دور ہو گئی, بھول جانے کی صفت مجھ سے دور ہو گئی, یاد رکھنے کی صفت ایسے ثابت ہو گئی کہ میں کمزور ہو سکتا ہوں, میری آنکھ کمزور ہو سکتی ہے, میرا ہاتھ کمزور ہو سکتا ہے, مگر میرا حافظہ کمزور نہیں ہو سکتا, میرا حافظہ کمزور نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ حدیثیں جس صحابی سے مروی ہیں وہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ابو ہریرہ یہ ان کا نام نہیں, صحابی کا اصلی نام ابو ہریرہ نہیں. ابو ہریرہ کا مطلب ہے چھوٹی بلی والا. ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں. ہرتن کا معنی ہے بلی, ہرتن بلی کو کہتے ہیں, چھوٹی بلی کو ہریرہ کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ اپنے ہاتھ میں چھوٹی بلی لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا ہریرہ, اے بلی والے, اے بلی والے. تو کہا حضرت ابو ہریرہ نے میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ, میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا نام مجھے اتنا پیارا ہے کہ میرے ماں باپ نے جو نام رکھا, لوگ مجھے جس نام سے پکارتے ہیں ان تمام ناموں کو میں چھوڑ کر ابو ہریرہ ہی کو اپنا نام بتاؤں گا. تو جو محققین ہیں, جو مؤرخین ہیں, ان کے درمیان اختلاف ہے کہ ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا تھا. کوئی کہتا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا, کوئی کہتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا, مگر ان کا وہ نام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ابو ہریرہ, اس میں کسی کو اختلاف نہیں, سب اس بات پر متفق ہیں. لہذا تمام حدیثوں کی روایت اسی ابو ہریرہ کے نام سے آئی. عن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے یہ حدیث ملی. تو حدیث کے جو مصنفین ہیں محدثین کرام ڈائریکٹ نبی کا نام لے کر حدیث نہیں سنا رہے ہیں, بلکہ اس صحابی کا نام بھی لے رہے ہیں جس صحابی کے ذریعے حدیث ملی. تو کیا بتا رہے ہیں, جو ذریعہ ہے اس کو مت بھولو, جو ذریعہ ہے اسے مت بھولو. تمہیں حدیث ملی تو ڈائریکٹ نہیں ملی, براہ راست نہیں ملی, صحابی کے وسیلے سے ملی ہے. اگر وہ صحابی حدیث تمہیں نہیں سناتے تو تم حدیث کو جانتے کہاں. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا ہم پر احسان ہے, پوری امت پہ احسان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ ہم کو سنا دی. اور حضرت ابو ہریرہ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ 60 سنہ ہجری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور بچوں کی حکومت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 60 سنہ ہجری اور بچوں کی حکومت، تو یہ کیا دعا تھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سنہ ہجری 10 سال ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 10 سنہ ہجری میں ہوا، اسی طرح صحابہ کا انتقال ہوتا رہا۔ تو 60 سنہ ہجری آنے سے پہلے اے پروردگار تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور بچوں کی حکومت آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ 60 سنہ ہجری جب آیا تو یزید پلید حکمران ہو گئے۔ یزید کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، امام حسین کی شہادت ہوئی، اور یزید جو بچہ ہے، دین میں بچہ ہے، یہ حاکم بن گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ راز جانتے تھے، کیونکہ تمام رازوں کے جاننے والے مصطفیٰ نے ان کو یہ راز بتا دیا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں بہت دردناک حادثہ ہونے والا ہے، میرا نواسہ شہید ہوگا اور یزید جیسا کمینہ حاکم بن جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس راز کو سینے میں چھپائے رکھے تھے اور اللہ سے فریاد کرتے تھے کہ میرے مولا مجھے وہ منظر نہ دکھا، میں اس منظر کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے پہلے تو مجھے دنیا سے بلا لے۔